بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ملک کے خداداد پاکستان، یہ تڑپتا سسکتا ملک کے جہاں اس وقت واقعی میں حقیقت حال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس نہ تو کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، نہ کوئی سر پہ چھت ہے، نہ ہی کوئی جابز ہیں۔ امید البتہ قائم ہے، اور وہ جو امید ہے وہ صبح اور شام میں جو ہے وہ ٹوٹتی ہے۔ جب آپ کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، جب آپ کی گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ابھی گھریلو سلنڈر میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں ذرا اب آپ سوچیں ان لوگوں کا کہ جو گھر میں ایل پی جی کا سلنڈر استعمال کرتے ہیں اور قدرتی گیس کی جو سہولت ہے اس سے محروم ہے، گو کہ اس میں بھی بڑا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایسے میں وہ جو ایک ہیرا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا جس کو انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں، اور جو نگراں وزیر اعظم ہے وہ جناب یہاں سے تو تشریف لے گئے تھے امریکہ۔ انہیں بڑا شوق تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی ان کی نسلیں یہ یاد کیا کریں گی کہ ہمارا جو باپ تھا یا جو ہمارا دادا پردادا تھا وہ بھی وزیر اعظم پاکستان رہا تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی فرمایا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کاکڑ صاحب نے جگہ جگہ اپنی سیلفیز دی، اور آپ کو لگتا نہیں تھا کہ یہ کسی ملک کے وزیر اعظم ہے۔ اب آپ نگران کا لفظ بھول جائیے، اس وقت قانونی اور آئینی طور پہ جو آدمی وزیر اعظم پاکستان ہے اس کا نام انوار الحق کاکڑ ہے۔ اب کاکڑ صاحب جیسا بندہ کہ جو بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ بھی کرتے ہیں اپنی تقاریر کے اندر، اور شروع میں جب یہ آئے تھے تو انہوں نے جب کچھ خطابات کیے تھے، خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو ناردرن ایریاز میں ایک ڈولی لفٹ جو ہے وہ پھنس گئی تھی، اور پھر جب وہ آپریشن مکمل ہو گیا تھا تو ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے ایک تقریب رکھی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، جہاں پہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو ایوارڈ سے نوازا تھا۔ تو اس کے بعد جو تقریر تھی وہ میں نے پہلی مرتبہ ان کو اس تقریر میں سنا تھا، اور میں بڑا امپریس تھا، اور بڑے دوستوں سے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جناب الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا ہے اور آدمی بڑا انٹلیکچوئل قسم کا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ گراف نیچے 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 اور نیچے ہی آتا چلا گیا کہ آپ یہاں سے نکلتے ہیں، پھر آپ کو شوق چڑھتا ہے کہ آپ ایفل ٹاور کے اندر موجود ایک ریسٹورنٹ پہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھائیں، اس ٹیکس پیئر کے پیسے سے، وہ جو غریب لوگ ہیں، وہ جو عوام ہے، ان کے پیسے سے آپ کھانا کھائیں، اور پھر کھانا کھانے کے بعد وہاں سے آپ اسی جہاز کو لندن کی طرف موڑتے ہیں، اور پھر آپ اس ہوٹل کے اندر جا کے ٹھہرتے ہیں جس کے اندر مبینہ طور پہ مسلم لیگ نون کے رکن ملک احمد خان بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ پھر جو بھی مخالف جماعتیں ہیں ان کو تو اس پہ جواز ملا ہے کہ شاید آپ وہاں پہ کچھ بتانے یا کچھ سننے کے لیے گئے تھے، اب واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ بات تو بہت زیادہ کی جا رہی ہے۔ پھر وہاں سے آپ چلتے ہیں اور آپ امریکہ تشریف لے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ سیلفیز کی بھرمار کرتے ہیں، اور آپ بالکل آپ کا رویہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی پکنک پہ گئے ہوئے، یعنی آپ کسی غریب ملک کے نمائندہ یا سربراہ لگ ہی نہیں رہے، اور آپ بالکل پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں سے آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں، اور دیٹس اٹ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور وہاں جانا ضروری نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے بطور سربراہ مملکت، بطور وزیر اعظم پاکستان عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کی۔ ویسے تو ظاہر ہے کھاتے پیتے آدمی ہے، کوئی غریب گھر سے تو نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا منہ والکعبہ شریف، وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کے بقول منہ والکعبہ شریف آپ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ چلے جاتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں پہ آپ بطور وزیر اعظم پاکستان عمرہ کرتے ہیں۔ اب میں کوئی مفتی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس پہ کوئی بات کر سکتا ہوں کہ وہ عمرہ اللہ کے ہاں اور اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوگا، جو کہ آپ کی اپنی پاکٹ سے نہیں ہے، بلکہ ایسے غریب عوام اور ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے کہ جن کو روز ڈیفالٹ ڈیفالٹ اور ڈیفالٹ کی خبریں سنائی جاتی ہیں، اور ڈیفالٹ کی ان خبروں میں اتنا خوف رکھا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں مایوسی بالکل پھیل چکی ہے۔ ہم 5th جنریشن وار کا اکثر ذکر کرتے ہیں، میں دوبارہ اس پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ جو 5th جنریشن واریئرز ہیں ان کو الفاظ تو آپ ڈال رہے ہیں، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ جو لانے والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، اس سے 1000 درجے بہتر تھا کہ آپ محسن نقوی کو اس کرسی وزیر اعظم پہ بٹھا دیتے، اس منصب پہ۔ محسن نقوی جس سپیڈ سے کام کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور جتنا اس بندے نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور جتنا وہ لے کے چلے ہیں، کاش یہ محسن نقوی صاحب عمران خان کو نظر آ جاتے، اور عثمان بزدار کی جگہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں
کہ اگر عثمان بزدار کی جگہ عمران خان نے محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا ہوتا تو آج عمران خان صاحب کی پوزیشن کچھ اور ہوتی. اور اب ان کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد اگر جو لانے والے ہیں وہ کاکڑ صاحب کی جگہ نقوی صاحب کو لے آتے تو پاکستان کی ڈائریکشن کچھ اور ہوتی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پیمانہ کیا ہے. مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ان لوگوں نے ایک کلیہ بنا رکھا ہے کہ جس کے تحت یہ اس قسم کے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں. تو بہرحال خیر سے واپس تشریف لا چکے ہیں. عوام شکر کرے. اور آپ کو تقریباً اپنے اس نگراں دور حکومت میں 60 روپے کے قریب پیٹرول کی قیمت اوپر لے جانے کے بعد اب 8 روپیہ کم کر کے ایک احسان عظیم بھی اس قوم کے اوپر فرما چکے ہیں. مطلب کہ اٹ مینز کہ اب بھی نگران حکومت کے جو دورانیہ ہے اس کے اندر پیٹرول کی قیمت کلی طور پہ 50 روپے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اور ابھی دیکھیں کہ اگلی 15 تاریخ کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. دوسری جانب ایک خبر جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے لیکن اگین اس پہ ذرا دوبارہ اس کا ذکر کر لیا جائے، اور وہ ہے بشرا بی بی کے سابقہ خاوند خاور فرید مانیکا کے حوالے سے کہ خاور فرید مانیکا جو ہے وہ بھاگ رہا تھا، یہاں سے فرار ہو رہا تھا. اس کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا. اور اب یہ چیمگوئیاں ہیں کہ شاید خاور فرید مانیکا جو ہے اس کو بلوایا جائے گا طوطے کی طرح، اور اس سے وہ چیزیں اگلوائی جائیں گی کہ جس سے عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خاور فرید مانیکا نے بشرا بی بی کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو کھربوں روپیہ جمع کیا ہے اور اس میں جتنی کرپشن کی ہے اور جتنا نوازا ہے اور جتنا پنجاب کو لوٹا ہے، اور جو خاور فرید مانیکا کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، جس طرح کی جال سازیاں، جس طرح کی 2 نمبریاں اور جس طرح کے حرام کا مال اس کے کریڈٹ کے اوپر ہے، تو وہ ظاہر ہے مجھے اور آپ کو تو بڑے بعد میں پتہ چلتا ہے نا جی. وہ تو پہلے پتہ ہوتا ہے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت کے ساتھی ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں ہوتے ہیں، جو ایجنسیز میں ہوتے ہیں، اور جو ان تمام کارروائیوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. تو شاید ابھی انہی چیزوں کو سامنے لایا جائے گا. بہرحال بشرا کے حوالے سے بھی بڑی دفعہ یہ خبر چل چکی کہ وعدہ معاف گواہ بنائی جائے گی. فرا گوگی کے بارے میں بھی یہ کہا جو، لیکن حقیقت میں ابھی تک تو اعظم خان بھی وعدہ معاف گواہ اس طریقے سے نہیں بنا. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہوا میں ہیں. اس میں بہت بڑا کردار ہے جی ہمارے میڈیا کا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا مین سٹریم میڈیا ہو، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس طرح کی غلط فہمیاں نہیں پھیلانی چاہیے. صحافیوں کا حال تو یہ ہے، میں نام لیے بغیر عرض کروں گا کہ میں اور آپ سیاستدانوں کو تو شاید جا کے مل سکتے ہیں کیونکہ وہ عوامی لوگ ہوتے ہیں، وہ سیاستدان ہوتے ہیں، ان سے ہم جا کے مل سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. بعد میں اگر کوئی وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے تو ان سے ملاقات ان کے حلقے کے لوگ تو کم از کم کر سکتے ہیں. لیکن میرے وطن عزیز کے صحافی، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو ہر وقت آپ کو سکرین پہ براجمان نظر آتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی چینل سے ہو، کسی پارٹی سے ہو، ملاقات نہیں کر سکتے آپ. وی آئی پیز رونا تو روتے ہیں، آپ کا رونا روتے ہیں، عوام کا رونا روتے ہیں، لیکن پیچھے تو سارا گورکھ دھندا ہے، پیچھے تو سارا کھیل تماشا ہے. پھر آپ کو بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یلو جرنلزم ہو رہا ہے. یہاں پہ اگر ایک آدمی، ایک صحافی، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کسی بھی چینل سے ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وابستگی ظاہر ہو جاتی ہے. وہ کسی نہ کسی جماعت کا پروموٹر بنا ہوا ہوتا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی جماعت ہو، کسی نہ کسی سیاستدان کا وہ مارکیٹنگ آفیسر کے طور پہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. اور پھر آپ ذرا کبھی حساب لگوائیں نا ان کے آمدن، ان کے ذرائع آمدن، ان کے ایکسپینڈیچرز کا. وہ جو بڑی بڑی فوج، ظفر موج یہ لوگ لے کے چلتے ہیں سیکیورٹی گارڈز کی، اور جتنے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، اور جو ان کا لائف سٹائل ہے، کبھی اس پہ بات کریں. آپ کو یاد ہے وہ جو ایک بڑا قوم کا درد لے کے ایک صاحب دنیا ٹی وی کے پروگرام تھنک ٹینک میں ایاز امیر نامی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ تو صحافی تھے اور اب بھی وہ صحافت کا ہی کام وہاں پہ کر رہے ہیں، لیکن اب وہ اینٹی ہیں کسی ایک خاص جماعت کے. جب انہیں ایک سیاسی جماعت نے اپنا ٹکٹ دیا تھا اور انہیں ایم این اے بھی بنوایا تھا،
تو اب وہ جب پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایاز امیر کے بیٹے نے اپنی بیوی یعنی ایاز امیر کی بہو کو قتل کر دیا تھا، تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ چک شہزاد میں اسلام آباد میں جہاں پہ مشرف کا اور یہ طارق فضل چودھری اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں، وہاں پہ اس کا بھی فارم ہاؤس ہے. تو کوئی ہے پوچھنے والا، کوئی ان ذرائع آمدن کے بارے میں بات کرنے والا؟ حسن نثار، اب وہ بیلی پور جو ایک پوری سٹیٹ بنا رکھی ہے بیلی پور کے نام سے حسن نثار نے، اور حسن نثار جیسا غلیظ زبان کا آدمی کہ جس کے اپنے بچے اس کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں، وہ یہاں پہ قوم کا درد جگا کے اور قوم سے بات کرتا ہے کس منہ سے؟ کیا پاکستان کو آپ لوگوں نے اتنا چغد سمجھ رکھا ہے پاکستانیوں کو کہ وہ آپ کو جو آپ کہیں گے، جو آپ چورن ان کے آگے بیچیں گے، وہ آپ سے خریدتے چلے جائیں گے؟ ہم کیا حسن نثار اور ایاز امیر اور ان جیسے دوسروں کو پاکستان کا تھنک ٹینک مانیں گے؟ کیا ان کی سنیں گے؟ کیا یہ سچے لوگ ہیں؟ کیا اس طرح کے ہیں؟ تو یہ جو کچھ ہے، جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر گیا ہے. یقین کریں کہ بہت سے پہلوؤں کو میں نے وزیر اعظم پاکستان نگران سے بات شروع کی اور پھر صحافیوں تک. آپ دیکھیں کہ ملک کن ہاتھوں میں ہے. آپ کے ملک کی ترقی، آپ کے ملک کی خوشحالی، آپ کے ملک کی اکانومی کن کے پاس؟ وہ صاحب کیسے ہیں؟ اور پھر وہ جو آپ کو شام کو آ کے مختلف چینلز کے اوپر بیٹھ کے یا اپنے یہ جو آپ کے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ان کے اوپر جو بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں، کبھی پوچھیں یا کبھی ہم پوچھتے ہیں، اسی پلیٹ فارم سے پوچھتے ہیں، جواب دیں. آپ کے لائف سٹائل کہاں سے ہیں؟ آج کل تو ہم نے پروگرام بھی کیا تھا عمران ریاض خان کے اوپر، لیکن ذرا عمران ریاض خان کے لائف سٹائل کو دیکھیں، بتائیں. آفتاب اقبال کے لائف سٹائل کو دیکھیں، جاوید چودھری کے لائف سٹائل کو دیکھیں، حامد میر کے لائف سٹائل کو دیکھیں، سلیم صافی کے لائف سٹائل کو دیکھیں. ان کے ہٹو بچوں کی صدائیں نکلتی ہیں لوگوں سے کہ جب یہ اپنی اپنی گاڑیوں میں سیکیورٹی گارڈز کے جلوں میں جب یہ گزرتے ہیں تو کیسے؟ تو ہم کہاں، عوام کہاں، وہ لوگ کہ جن کو یہ بھاشن دیتے ہیں سننے والے وہ کہاں؟ تو سارے کا سارا آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. الیکشن ہو جانے کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی آتا ہے اس کی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے؟ اکانومی صرف اور صرف ہماری پریورٹی نہیں ہے. میں ناظرین کل ایک پرانا پروگرام دیکھ رہا تھا پڑوسی ملک کے وزیر اعظم کے حوالے سے، نریندر مودی کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ گجرات کا کسائی ہے. اس نے مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اس نے قتل عام کیا ہے، قتل و غارت کی ہے. جو سمجھوتا ایکسپریس کے اندر آگ لگائی گئی تھی، اس کے پیچھے بھی یہی نریندر مودی تھا. اور پھر گجرات میں ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے، اور ابھی جو ریسنٹلی جو کچھ دلی میں ہوا تھا مسلم کشی کے حوالے سے، اس سب کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ نریندر مودی تھا. لیکن آپ ذرا انڈیا کے حوالے سے اس کی حکمت عملی کو دیکھیں کہ وہ ان کی اکانومی کو کہاں لے. ہماری جو کاٹیج انڈسٹری ہے، ایک سمپل چیز یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک ہنر ہے تو کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ فار ایگزامپل یہ جو ہمارے یہاں ہینڈی کرافٹ ہے، جیسے ہمارے یہاں سلا والی ہے اور وہاں پہ جو ہینڈی کرافٹ بنتی ہے، آپ کیوں نہیں یہ کرتے کہ بہت سے ایسے ہنرمند جو بڑے بڑے سیٹھوں اور وہ جو وچولے ہیں، وہ جو بروکرز ہیں، وہ جو تھرڈ پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ کام، یعنی میں اگر اپنا پیسہ لے کے سلا والی جاتا ہوں اور میں وہاں سے ہنرمندوں کو ہائر کرتا ہوں اور پھر وہاں سے میں ان سے وہ ہینڈی کرافٹس بنوا کے باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ کرتا ہوں اور پاکستان کی مارکیٹ میں بیچتا ہوں، یا ایک بڑا رنگ برنگا قسم کا شو روم جو ہے وہ بڑے شہروں کے پوش ایریاز میں اگر لگاتا ہوں، تو میں تو دنوں میں لکھ پتی سے پھر کروڑ پتی اور شاید پھر ارب پتی ہو جاؤں گا. لیکن وہ لوگ کہ جو اس کو بناتے ہیں، جو فنکار ہیں، جن کا یہ فن ہے، وہ تو اسی دہاڑی پہ 1200 روپے، 1500 روپے، 1000 روپے، 500 روپے تک کام کریں گے. تو کیا حکومت کو نظر نہیں آتا کہ وہ ان کو پیسے دے، اس پہ کسی قسم کا سود نہ لے اور ان کو کہے اور ان کو جگہ دے، مختص کرے؟ وہ تو جب آپ یہاں کی زرعی زمینوں کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنوا سکتے ہیں اور ان کو بڑا ان کے اوپر آپ دست شفقت رکھ سکتے ہیں اور آپ کے کھیتوں کو وہ تباہ کر چکے ہیں، تو وہ جو اس طرح کے دیہات ہیں، اس طرح کے چھوٹے شہر ہیں جن کے اندر کاٹیج انڈسٹری ہے، وہاں پہ اپنی ہی زمینوں پہ آپ بنائیں اس طرح کی جگہیں کہ جو آپ ان کو فری فراہم کریں اور وہاں پہ
وہاں پہ آپ جو بجلی کے ریٹس ہیں، جو بل ہیں، وہ بھی کمرشل نہ لگائیں. اس کاٹیج انڈسٹری کو آپ کیوں نہیں، یہ سارا کچھ وہاں ہوا، کاٹیج انڈسٹری کو اٹھایا گیا اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب جب اگر جو دوست احباب جو عرب ممالک میں کام کرتے ہیں خاص طور پہ، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اب یہ پینسل وغیرہ، یہ پہلے تو چائنا کی چیزیں آتی تھیں اور ہمارے یہاں بھی یہ تھا کہ جہاز سے لے کر سوئی تک چین بناتا ہے. اب جناب آپ کی وہ تمام چیزیں وہاں پہ، پینسل ہے، کیلکولیٹر ہے، سٹیپلر ہے، آپ کی تمام یہ جو روزمرہ ضروریات کی اشیاء جو آپ کے آفسز میں آپ کو عرب ممالک میں ملتی ہیں، میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان انڈیا ہے. خوراک سے لے کر اسٹیشنری، پھر اسٹیشنری سے لے کر ٹرانسپورٹ تک، یہ سارے کا سارا، حتیٰ کہ اب آپ یقین کریں گے کہ اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاکیزہ دو مقدس ترین شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کہ جہاں پہ غیر مسلموں کا داخلہ بھی ممنوع ہے، وہاں پہلے ایک غیر مسلم ملک چائنا سے بنی ہوئی نماز کی ٹوپیاں اور تسبیحاں اور عطر وغیرہ یہاں لا کے آپ دیتے تھے اپنے عزیزوں اقارب اور دوستوں کو تحفے کے طور پہ. اب آپ میڈ ان انڈیا نماز والی ٹوپیاں، میڈ ان انڈیا تسبیحاں، میڈ ان انڈیا عطر، پرفیوم اور یہ ساری چیزیں جو مکہ اور مدینہ جہاں وہ اپنے مذہب کی بنیاد پہ انٹر بھی نہیں ہو سکتے، وہاں سے آپ خرید کے اپنے اپنے گھروں کو لے کے جاتے ہیں. تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میڈ ان پاکستان کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر یہ بات اپنے دوستوں سے کرتا ہوں، دنیا میں بہت سے اسلامی ملک ہیں اور پاکستان رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ حرمین کے اندر جاتے ہیں، آپ حرم مکی کے اندر جائیں یا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر جائیں، تو وہ جو وہاں زبانیں لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں ایک تو وہاں انگریزی زبان لکھی ہے جو کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے ہر ایک کے سمجھنے کے لیے، دوسرا وہاں عربی زبان لکھی ہے جو ان کی اپنی زبان ہے، اور تیسری زبان جو وہاں لکھی ہے وہ اردو زبان لکھی ہے. اگر آپ زمزم کے کنویں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زمزم واٹر، نیچے لکھا ہوا ہے ما زمزم للشرب، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے زمزم کا پانی. تو ان کی محبت تو آپ کے ساتھ اتنی ہے، ان کی وسیع قلبی تو ہے، انہوں نے تو باہیں آپ کے لیے پھیلا رکھی ہیں. اور آپ اس کے طرفین میں اگر دیکھیں، جتنے بھی لوگ جو کہ الگ کرتے ہیں، جو عمرے کے بعد آپ کے سر کے بال اتارتے ہیں، وہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. چھوٹے چھوٹے پیشے جو درزی کے ہیں، جو دھوبی کے ہیں، جو باربر کے ہیں، سارے میکسیمم لوگ پاکستانی ہیں. اس کے اندر انہوں نے آپ کی زبان کو لکھ رکھا ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ ان کو کوئی فیسلٹی نہیں دی، کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. آپ لوگ یہاں پہ تحفے تحائف عام چلے گئے، اور وہاں سے گراف کی گھڑیاں آ گئیں، وہاں سے سونے کی کلاشن کوفیں آ گئیں، وہاں سے BMW گاڑیاں آ گئی، بس تحفے لیے، تحائف لیے اور بس. تو وہ آپ کے پڑوس میں جو کر رہے ہیں وہ آپ کب کریں گے؟ پاکستان کو آپ اس انداز سے، آپ نے تو یہ بندہ بس اس طرح کے لے آتے ہیں، اس طرح کے لوگ کہ وہ پاکستان سے چلا تو فرانس گیا، فرانس سے چلا انگلینڈ گیا، انگلینڈ سے چلا امریکہ گیا، امریکہ سے پھر اسے یاد آیا کہ میں بطور وزیر اعظم عمرے کی سعادت حاصل کر لوں، وہ کی اور آگے. ہمارے لیے کیا کیا؟ پاکستان کے لیے کیا کیا؟ تو کون کرے گا اور کب کرے گا؟ اور اس بات پہ کب دیکھا؟ اکانومی آپ کی درست ہو جائے گی، لیکن صرف فوج کے ڈنڈے سے، ڈالرز کو پکڑنے سے، سمگلنگ کو روکنے سے بس. تو میڈ ان پاکستان کا لیبل دنیا میں کب آئے گا؟ ہمارے اپنے ان دوست ممالک کے مارکیٹس میں میڈ ان پاکستان کا لیبل کب آئے گا؟ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان اور دنیا کا سب سے بڑا نمک کا ذخیرہ ہونے کے باوجود ہمارا ہمالین پنک سالٹ بائر پیکڈ ان انڈیا کے نام سے بکتا ہے. شرم کی بات. تو اس حوالے سے آپ کی پالیسی کہاں ہے؟ پاکستان صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو بیس نہیں کرتا، پاکستان صرف ان کراپس کے اوپر تو بیس نہیں کرتا. آپ کی کاٹیج انڈسٹری، آپ کی ہنر مندی، آپ کی سکل، اس کا راستہ کون دے گا؟ بنانے والے تو موجود ہیں. ہمارا میڈ ان پاکستان کا عطر، میڈ ان پاکستان کی پینسلز، میڈ ان پاکستان کے کاغذ، میڈ ان پاکستان کے سٹیپلرز، ہماری بنی تسبیحاں، ہماری بنی ٹوپیاں، ہمارے بنے ہوئے رومال، ہمارے بنے ہوئے جبے، ہماری بنی عبایا کیوں نہیں ہے؟ جبکہ جو وہاں دے رہے ہیں ان کی تو زبان بھی انہوں نے اپنے شہروں میں لکھنا گوارا نہیں کی. تو غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے. جب اس طرح کے کردار ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، ہم لوگ کس چیز میں لگیں؟ آپ کبھی سوچیں؟ یوتھ ہی ہے، پٹواری،
جیالے، متوالے، کھلاڑی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اسی میں صبح ہوتی ہے اور اسی میں شام ہو جاتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ برین ڈرین آپ کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو بڑی بڑی ڈگریز لے کے آئے ہیں، جو ڈاکٹر بنے ہیں، وکیل بنے ہیں، انجینئرز بنے ہیں، ہر ایک شعبے میں وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں یہاں پہ۔ آپ کی سب سے بڑی پروڈکٹ جو ہے وہ بیریا ٹاؤن ہے، آپ کی سب سے بڑی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈی ایچ اے ہے، آپ کی سب سے بڑی پروڈکٹ جو ہے وہ میٹرو سٹی ہے، آپ کی سب سے بڑی پروڈکٹ جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی ہے، اس طرح کے فلانا ٹاؤن فلانا ٹاؤن فلانا ٹاؤن فلانا ٹاؤن ہے۔ بس اس کو باہر بھیجیں گے، اس کو یورپ، امریکہ، رشیا، چائنا، عربوں کی مارکیٹ میں اس کو بیچیں گے۔ یہ سکل ہے ہماری، ان کو یہ کہیں گے کیا ہمارے پاس ڈی ایچ اے اور بیریا میں پلاٹ خریدو بس۔ تو وہ جو سکل ہے ہماری، وہ میں انشاءاللہ اس پہ ضرور ایک پروگرام کروں گا کہ یہ پوٹینشیل کیا ہے پاکستان میں، کون کون سی کاٹیج انڈسٹری۔ وزیر آباد کا ذرا چکر لگا لیں، دیکھ لیں کیا کیا بناتے ہیں، سیالکوٹ میں دیکھ لیں، وہاں کی لیدر کو دیکھ لیں، سرجیکل کو دیکھ لیں، اور جو کچھ وہ بھیجتے ہیں نا وہ خود بیچتے ہیں اپنی ہمت پہ، وہاں کا جو صنعت کار ہے وہ بیچتا ہے، حکومت اس میں کچھ نہیں کرتی۔ تو پھر آپ کریں۔ اور یہ ہاں بالکل، یہ نواز شریف نے اس پہ تھوڑا بہت کیا تھا، وہ جو یہاں سے پیپلز پارٹی کے سابقہ دور میں ساری انڈسٹری بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی تھی، وہ دوبارہ نواز شریف نے واپس لائی تھی، وہ تو چور چور کہہ کے آپ نے بگا دیا، اور پھر جب وہ آتا ہے تو آپ اسے پورا کام نہیں کرنے دیتے، تو کرنے دیں، پریورٹیز کو ذہن میں رکھیں۔ کیسز جو ہیں وہ عدالت میں ہیں جی، آج بھی سماعتیں ہو رہی ہیں، آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔